یہ جو اقوال ہیں ائمہ اہل سنت سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے مروی ہیں، عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں اہل بدعت کے حوالے سے، تو کچھ اقوال ایسے ہیں جو بہت سخت معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اہل بدعت کے بارے میں مثلا اس کے سلام کا جواب نہ دینا، تو جب کہ ہم بہت سے علماء جو ہیں وہ اہل بدعت سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ اقوال ایسے ہیں کہ جیسے کہ دفع ہو جو، دور ہو جو، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تو یہ تو بہت سخت اقوال ہیں، جبکہ اہل بدعت کے ساتھ تو سلام دعا اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں سمجھنے کی ضرورت تھی ائمہ اہل سنت کے اطلاقات کو اور بدعت اور اہل بدعت کی اقسام کو۔ دین کے ابتدائی طالب علم بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بدعت کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک بدعت مفسقہ ہے اور ایک بدعت مکفرہ ہے۔ ایک ایسی بدعت ہے جو انسان کو فاسق فاجر بناتی ہے، کافر نہیں بناتی، اور ایک بدعت ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے ہی اس کا خروج ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے اہل بدعت دنیا میں موجود رہے۔ جہمیہ جیسے بدعت مکفرہ کے مرتکبین بھی تھے جن کو ائمہ نے کافر کہا ہے کہ یہ کافر ہیں، الجہمیۃ کفار، جہمیہ کافر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو مخلوق کہنے والے، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بڑی بدعات ہیں، یہ بدعت مکفرہ کی مثالیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں نسبتاً کم درجے کے بدعتی بھی دنیا میں موجود رہے جن کی بدعت درجہ کفر کو نہیں پہنچتی تھی۔ پہلے تو اسلاف امت کے اطلاقات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اہل بدعت کے بارے میں کوئی بھی سخت قول پڑھ کر فوراً لٹھ لے کر ائمہ دین کے پیچھے پڑ جانا اور انہیں اعتدال کا سبق پڑھانے لگ جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مثلا جہمیہ بدعتی ہیں لیکن انہیں مسلمان ہی نہیں مانا گیا، ائمہ کی طرف ان کی تکفیر کی گئی ہے کیونکہ ان کی بدعت مکفرہ تھی۔ اب اگر کوئی امام کسی اہل بدعت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں اور اس کی مراد بدعت مکفرہ کے مرتکبین ہیں، تو کوئی بیوقوف ہی انہیں انتہا پسند اور تبدیعی یا تکفیری کہے گا، کیونکہ جہمیہ تو کافر ہیں، کفار، ان کی بدعت مکفرہ ہے، تو ان کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل سنت سے اگر ایسے آثار ملیں کہ انہوں نے اہل بدعت سے جہمیہ وغیرہ کے مقابلے میں کچھ نرم رویہ رکھا ہے، تو اس سے مراد بدعت مفسقہ کے مرتکبین ہوں گے، خصوصاً ایسے لوگ جہالت کی وجہ سے بدعت کے مرتکب بنے ہوئے ہیں جن پر اتمام حجت نہیں ہوا، تو ایسے لوگ ان کے سامنے تھے اور ان سے انہوں نے ایسا تعامل کیا۔ اگر کوئی ان نرمی والے آثار سے بدعت مکفرہ والوں پر سختی نہ کرنے کا استدلال کرے تو وہ بھی عقل سے پیدل ہوگا۔ ہم ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں، صحیح مسلم کے مقدمے میں، محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالی، عظیم المرتبت تابعی ہیں، ان سے ایک قول نقل کیا ہے کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا تو قالوا، پھر لوگ کہنے لگے، سموا لنا رجالکم، جو حدیث ہمیں بیان کر رہے ہو اس کے راویوں کا نام لو ہمیں۔ یہ تابعین کے دور کی بات ہے، یعنی صحابہ کرام موجود ہیں اس وقت جو فتنہ واقع ہوا، یعنی گمراہی امت میں آنے لگی، تو پھر صحابہ نے اور تابعین نے حدیث بیان کرنے والوں سے پوچھنا شروع کر دیا، بتاؤ اس کا سورس کیا ہے، راویوں کا نام لو۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، چنانچہ اہل سنت کو دیکھا جاتا، ان کی حدیثیں لی جاتی، وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اہل بدعت کی حدیثیں رد کر دی جاتی تھی۔ اب اس قول کو اگر کوئی لے لے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اہل بدعت کی روایت قبول نہیں ہے، جبکہ خود صحیح مسلم میں بہت سے ایسے راویوں سے روایات ہیں جن پر لفظ بدعت کا اطلاق ہوا ہے، جو بدعت کے مرتکبین ہیں، لیکن وہ بدعت مکفرہ نہیں ہے، مفسقہ ہے۔ تو اب اگر کوئی کہہ دے کہ امام مسلم نے اپنے قول فعل میں تضاد جو ہے اس کا اظہار کیا ہے، اپنے مقدمے میں کچھ کہا اور اپنی کتاب میں کچھ کیا، تو یہ وہ اس کی کم عقلی ہے نا کہ وہ امام مسلم پر اعتراض کر رہا ہے، جبکہ اہل بدعت کا لفظ تو بدعت مکفرہ والوں پر بھی بولا جاتا ہے اور مفسقہ والوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو جو کم درجے کے بدعتی ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو ان کی روایت کو قبول کیا گیا ہے، اور جو غالی قسم کے بدعتی ہیں، جو داعی الی البدعت ہیں، خصوصاً جو بدعت مکفرہ والے ہیں، ان کی روایت کو رد کیا گیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو ائمہ اہل سنت کے اطلاقات کو دیکھے بغیر اور ان کو سمجھے بغیر اگر کوئی طعن کرتا ہے
تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ جسے ائمہ اہل سنت پر طعن کا شوق ہونا، کم از کم وہ اپنا مطالعہ اور دل و دماغ وسیع کرے اور مکمل معلومات حاصل کرے، پھر اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے کہ ائمہ اہل سنت پر وہ اعتراضات کرے۔ جب تک وہ ان بنیادی باتوں کو سمجھتا نہیں ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ ائمہ اہل سنت کی مخالفت کرتا رہے اور انہیں انتہا پسند اور تبدیعی اور تکفیری کہتا رہے۔